چاہے وہ کمیٹی والے ہو یا میں ہو یا تم ہو، کوئی گھر اب ایسا نہیں ہے جس کی بیٹیاں جوان ہو اور فیشنیلے کپڑے نہ پہنے۔ شادیوں میں دیکھ لو، اللہ، بچیوں کو تو چھوڑو 15-16 سال کی، 40 سال کی ادھیڑ، بوڑھی گھوڑی نئی لگام، پرانی دیوار نیا پینٹ، بیوٹی پارلر پہ جا رہی ہے، جھریاں ختم کر رہی ہے، چہرے کی جھریاں۔ تیری جھریاں تو نا قبر میں دیکھ کتنی پٹا پٹ ہوگی، جب گرج پڑے گا تو پتا چلے گا۔ شرم و حیا غیرت اٹھا کے رکھ دی ہے یار۔ میرے نبی کی بیٹی فرماتی ہے سیدہ فاطمہ، اللہ اجازت ہو تو بتا دوں، تھوڑا برا لگ رہا ہے یار، ایک بات بتاؤں، میں کہاں جاؤں، کسے سناؤں؟ تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، اگر میں تمہیں نہ بتاؤں یہ باتیں یا علماء نہ بتائیں تو کیا ہم لوگ پنجابیوں کو بتائیں گے؟ غیروں میں جائیں گے؟ یہ انگلی کٹے تو تکلیف یہاں ہوتی ہے، یہ کٹے تو یہاں ہوتی ہے، یہ کٹے تو یہاں، یہ کٹے یہاں۔ آپ جانتے ہو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، کسی شادی میں پہنچ جاؤ نا تو یار ہمیں شرم آتی ہے، ایسے کھوٹے کھڑے ہوں گے وہ چٹلے، ایسا پہناوا ہوگا، بس ایسے دوپٹہ ادھر کو پھیلا کے یہاں پہ ٹانگ لے گی اور بال یہ پھیلے ہوئے اور ایسے چلے گی اونچی ایڑی، لگتا پتہ نہیں کیا بن جائے، جیسے سن 2000 کے بھوت یہی آ گیا، سن 2024 کے۔ یار لوگ، مسلمان کی بیٹی تھی نا، یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ آ گیا۔ نبی کی بیٹی فرماتی ہے، اور تو سن لو میری بہنوں سن لو، جو لڑکیاں دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہیں، جو لڑکیاں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، ذرا وہ بھی سن لے، نبی کی بیٹی فرماتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں ہوتا، سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس روپیے پیسے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے۔ لڑکی کے پاس، عورت کے پاس، خاتون کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر ہوتی ہے تو وہ اس کی عزت ہے، شرم و حیا غیرت ہے، سب سے زیادہ قیمتی۔ میری بہن، اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے عذاب نازل اتار دیا تو جو تو چہرہ نا بیوٹی پارلر پہ بنوا کے ریگ مال سے رگڑوا کے آ رہی ہے نا، اتنے دانے کر سکتا ہے، چہرہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ ایک لڑکی، توجہ ہے نا، مجھے روایت یاد ہے، میں نے بہت تقریروں میں یہ بیان کیا تھا، ایک لڑکی لاہور کی برابر میں ایک بستی جس کا نام پستہ ہے، وہاں کا یہ واقعہ رسالے میں نے پڑھا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی، اکیلی لڑکی تھی، ماں باپ کی بڑی لاڈلی تھی، بڑی پیاری تھی، بڑی محبت سے ماں باپ رکھتے تھے، مگر لڑکی کی ایک عادت غلط تھی، پہلے تو وہ نماز پڑھا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، بہت اچھی لڑکی تھی، مگر ایک عادت غلط تھی۔ وہ عادت کیا تھی؟ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی، اگر اس کی ماں کچھ بولتی تھی تو وہ ماں کو چڑیا دیا کرتی تھی، ماں کی طرف کو زبان نکالتی تھی، منہ ٹیڑھا کر کے بولتی تھی۔ وہ لڑکی، اس کی دوست جو تھی، سہیلی تھی، وہ بھی بگڑی ہوئی تھی۔ اب ذرا اس کا واقعہ سنو میری بہنوں، موبائل چلانے والی ہو بچیوں یا بچوں، لڑکا سنو، کان میں ایئر فون لگا کر کے تمہیں اذان کا پتہ نہیں ہے، تمہیں نماز کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ لڑکی جو لاہور کے قریب رہنے
والی تھی، جمعے کا دن تھا، 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی، جمعے کی نماز کے بعد تخت پہ بیٹھی ہوئی وہ لڑکی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، ماں اس کا چولہا بنا رہی تھی، مٹی کا چولہا ماں بنا رہی ہے، لڑکی 16واں سپارہ پڑھ رہی ہے، تقریباً آدھا سپارہ ہو گیا، دور نیا نیا ٹی وی کا دور تھا، اس وقت نئی نئی ٹی وی چلی تھی، اللہ اللہ اس کی سہیلی دوڑتی ہوئی آئی، بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر کے کہنے لگی او میری بہن، آ کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی، اس کی کولیاں بھر لی، پیار کرنے لگی اور کہنے لگی او میری سہیلی سن لے، تجھے میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھے بہت اچھی سمجھتی ہوں، تو میری بہن جیسی ہے، کہ بات بتا بات کیا ہے؟ اس نے قرآن کو بند کر دیا، اچھا خاصا قرآن پڑھ رہی تھی لیکن قرآن کو بند کر دیا، وہ کہنے لگی بات بتا، اب وہ بولی کیا بولی ذرا سنو، موبائل چلانے والیوں سنو، وہ لڑکی کہنے لگی میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، اچھے اچھے گانے آ رہے ہیں، فلمیں آ رہی ہیں، یہ اس کا کہنا تھا نقل کفر نباشت، اللہ اللہ، وہ کہنے لگی میں اکیلی نہیں دیکھ سکتی، تجھے بلانے آئی ہوں، چل میرے ساتھ چل کے گانے سن لے، ٹی وی دیکھ لے جو کچھ آ رہا، وہ لڑکی کہنے لگی کیسے جاؤں، میرے سامنے قرآن رکھا ہے، میں قرآن چھوڑ کے کیسے جاؤں، میرا سپارہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں، اتنا کہا تو اس نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ مارا اور مار کے کہنے لگی ارے پگلی تو کب سدھرے گی، ذرا سوچ سوچ، اگر ٹی وی میں گانے نکل گئے تو کیا کرے گی، ارے قرآن کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا، اسے بعد میں بھی تو پڑھ لینا، یہ قرآن کوئی خط کہیں کو چلا تھوڑی جائے گا، یہ تو اپنا سپارہ بعد میں پورا کر لینا، اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے قرآن چھوڑا، سہیلی کے ساتھ چل دی ہے، گانے سننے جا رہی ہے، ٹی وی دیکھنے جا رہی ہے، ماں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی نہیں میری بیٹی، میرے دل کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا سکون چین قرار مت جا، میری شہزادی مت جا، ارے مت جا، اللہ کا کلام چھوڑ کے مت جا، دیکھ یہ تیری دوست نہیں ہے، یہ دوست کی شکل میں شیطان ہے، تو اپنا سپارہ پورا کر لے، کہ ماں میری سہیلی آئی ہے، کام سہیلی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہے، وہ لڑکی کہنے لگی دیکھ تیری ماں کتنا کتنا برا کہہ رہی ہے، اس نے کہا اگر میری ماں ایسا کہہ دیتی تو چپل سے منہ توڑ دیتی، اب یہ لڑکی بگڑ گئی، کہنے لگی او ماں ذرا دیکھ تو دیکھ کہ میری سہیلی کو کتنا برا کہہ رہی ہے، ماں تو سدھر جا، لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں مانا اور ٹی وی دیکھنے چلی گئی۔ اللہ، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی، 14 15 سال کی لڑکیاں، اگر ماں کچھ کہہ دے نا تو ماں کی طرف کو آنکھیں نکالتی، گردن ٹیڑھی کرتی، اگر ان کے مطلب کی چٹیا نہ ہو، ان کے مطلب کا جوڑا نہ ہو، ان کے مطلب کا میک اپ نہ ہو، ان کے مطلب کے فیشنیلے کپڑے نہ ملے تو یہ کھانا نہیں کھاتی، ماں کو ذلیل کرتی ہے، توجہ ہے نا، ماں کو پریشان کرتی ہے، ماں کہتی رہی میری بیٹی مت جا، میرے لال مت جا، میرے دل کے ٹکڑے مت جا، اس نے ماں کو آنکھیں دکھائی اور منہ چڑھائی اور چلی گئی۔ اس لڑکی نے جو دیکھنا تھا دیکھا، ٹی وی میں جو بھی آ رہا اور دیکھنے کے بعد جب آئی، لیکن اللہ ناراض ہو چکا تھا، میرا مولا غضب میں آ گیا تھا، اللہ نے کہا تو قرآن کو چھوڑ کے گئی ہے، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا۔ میری بچیوں، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ اپنے ان بھائیوں کو، کمیٹی والوں کو دعائیں دینا اور کبھی اپنی ماں کا کہنا مت ڈالنا۔
تمہاری ماں کبھی نہیں چاہے گی میری بیٹی غلط ہو جائے. اگر تمہیں ڈانٹے، تمہیں جھڑکے، یہاں تک کہ تمہیں خوب ڈانٹے، تب بھی تم ماں کی نافرمانی مت کرنا. کبھی ایسا مت کرنا کہ تم اپنی ماں کا کہنا نہ مانو. ہمیشہ اپنی ماں کا کہنا ماننا. وہ لڑکی وہاں سے آ گئی. اب اس نے سوچا کہ قرآن پاک میں پورا کر لوں. سپارہ جو بچا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ بولیو. دیکھو الحمدللہ، ماشاءاللہ رکھ لو. وہ لڑکی قرآن پاک پورا کر لوں. اللہ، اس لڑکی نے آ کر کے تخت پہ بیٹھی اور ماں روتی رہ گئی. ماں کا کہنا نہیں سنا. ماں دعائیں کر رہی تھی، اے اللہ میری بیٹی سے ناراض مت ہو جانا، یہ بھی نادان چھوٹی بچی ہے. مگر اللہ غضب میں آ گیا. اللہ نے کہا اب میں تجھے قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا. وہ لڑکی تخت پہ آ کر کے بیٹھی، چلو اپنا سپارہ پورا کر لوں، جو بچا تھا اسے پڑھ لوں. قرآن پہ ہاتھ لگانے والی تھی. جیسے ہی قرآن پہ ہاتھ لگانے والی تھی، اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا فرما دی. ایسی چھپکلی جو نکلی اس لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ گئی اور لڑکی کو کاٹنے لگی، لڑکی کو ڈسنے لگی، لڑکی چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے یہ چھپکلی کھائے لے رہی ہے، ماں بچا لو. ابھی اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا، اس نے ماں کو رلا دیا تھا. ماں کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، ماں کو منہ چڑا کے گئی تھی، ماں کو غصہ دلا کے گئی تھی. ماں اندر کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی سے ابھی بول نہیں رہی تھی. مگر اتنے میں جب چیخ کی آواز آئی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو. ارے ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں بڑی نرم دل کی ہوتی ہے، ماں بڑے پیارے دل کی ہوتی ہے. ماں مجھے بچا لو جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کی چیخ سنی، لمحہ کونے سے نکل کے فوراً باہر آ گئی. کہا میری بیٹی کیا بات ہے؟ ابھی ناراض تھی مگر بیٹی کی ایک چیخ پہ آ گئی. کہا ماں بولی میرے لال کیا بات ہے؟ کہنے لگی ماں مجھے چھپکلی چپٹ گئی ہے، ماں مجھے چھپکلی کھائے لے رہی ہے، ماں مجھے یہ چھپکلی پریشان کر رہی ہے، ماں مجھے زہر چڑھا رہی ہے. جب اتنا کہنا تھا ماں نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہے. ماں نے چمٹا لیا اور لے کر کے بیٹی کے پاس چلی گئی. کہا میرے لال گھبرانا مت، تیری ماں زندہ ہے. ارے تیری ماں ساری مصیبتیں لے لے گی. آج یہ ماں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہے. او میری بچی تو کیسی ہے؟ تیری ماں گھر میں چیختی رہے، چلاتی رہے، مگر تو سن کے نہیں دیتی ہے، تو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے. آج اس کئی 71 کی بچیوں سنو، یہ جلسہ سننے کے بعد آج سے تمہیں اپنی ماں کا کہنا ماننا ہوگا. اگر ماں کہے بیٹی ایسے کپڑے مت پہن، تو ہرگز مت پہننا. بیٹی اس جگہ مت جانا، ہرگز مت جانا. اگر بیٹی کے ماں کہے بیٹی تو دوپٹہ اوڑھ لے تو تو دوپٹہ اوڑھ لینا. اپنی ماں کا کہنا ماننا. ارے تو اپنی ماں کے پاؤں دبا دینا، تو اپنی ماں کے سر میں تیل ڈالنا، تو اپنی ماں کے سر میں کنگھی کرنا، تو اپنے ماں کے سر کے جوئیں بین دینا. اگر تو یہ کام کرے گی تیری ماں تجھے سینے سے لگا کے ایسی دعائیں دے گی. نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. اللہ کتنی
بچیاں آج ایسی، آج تم آئی ہو میری بچیوں، ان اپنے بھائیوں کو دعائیں دینا اور ہر سال تم یہ جلسہ کرنا تاکہ تمہارے گاؤں میں بہاریں آ جائیں۔ بیٹا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری ٹانگیں کھینچیں گے، اگر ابھی نہیں ہے تو آگے ہو جائیں گے، کیونکہ دین کے کام میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے تمہارے بھائی ہوں گے، مگر صبر کرنا، تم گالی مت دینا، اور تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دین کام میں کبھی بھی رخنا مت ڈالنا، کبھی ٹانگ مت کھینچنا۔ پیارو اگر نبی ناراض ہو گئے نا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، سن لو بچیوں، وہ لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ جب اتنا کا ماں چمٹا لے کر کے آ گئی اور کہنے لگی او میری بیٹی پریشان مت ہو، میں آ گئی ہوں، دیکھ تیری ماں آ گئی ہے۔ ارے ماں جلال میں آ جاتی ہے اور چمٹا لے کے آ گئی، بیٹی کی چھپکلی چھڑانے آ جاتی ہے۔ اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی، مگر چھپکلی نہیں، وہ تو چھپکلی کی شکل میں اللہ کا عذاب تھا۔ جیسے ہی ماں آئی ہے اللہ کی قدرت سے اس لڑکی کے پورے جسم پہ چھپکلی چھپکلی ہو گئی، تخت پہ چھپکلی چھپکلی ہو گئی، چاروں طرف چھپکلی ہے۔ اب تو لڑکی کو کاٹ رہی ہے، لڑکی کو ڈس رہی ہے، لڑکی کو زہر چڑھا رہی ہے، لڑکی کے گالوں پہ چھپکلی، لڑکی کے ماتھے پہ چھپکلی، لڑکی کے جسم پہ چھپکلی، ہاتھوں پہ چھپکلی، اور نوچ نوچ کے کھا رہی ہے۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں ماں مجھے بچا لو، ماں ماں مجھے بچا لو ماں۔ ارے پورے تخت پہ چھپکلی چھپکلی ہے، اب ماں کیسے بچائے؟ ماں بھی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ اے اللہ میں کتنی مجبور ہوں، میری اکیلی بیٹی آج میرے سامنے تڑپ رہی ہے، اتنی چھپکلی لپک رہی ہے، اگر ماں آئی تو ماں کے اوپر بھی چڑھ جائیں گی۔ دور سے چمٹا لیے کھڑی ہے، وہ لڑکی چیخ رہی ہے ماں مجھے بچا لو۔ ارے گھنٹوں وہ چھپکلی کاٹتی رہی اور لڑکی چیختی رہی، محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اب کہہ رہی ہے بھیا مجھے بچا لو، چاچا مجھے بچا لو، ماما مجھے بچا لو، خالو مجھے بچا لو، چھپکلی مجھے کھا رہی ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کون چھپکلیوں کو اتار دے۔ لڑکی پھولنے لگی، لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا، لڑکی کو اتنا زہر چڑھا، اتنا زہر چڑھا، لڑکی پھٹنے کے قریب ہو گئی، جسم پہ اتنے داغ ہو گئے، اور پیشانی والی چھپکلی نے کاٹا، لڑکی مر جاتی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کیسی کیسی اسلام کی تاریخ گزری ہے؟ ہم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ان علماء سے پوچھو میرے بھائیوں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جلسوں سے کیا ملتا ہے؟ جلسوں سے یہ ملتا ہے، بچوں نوجوانوں اللہ کے واسطے اپنے باپ کو کبھی مت ستانا۔ بچیوں تم بھی اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی آج دل کی باتیں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں۔ یار وہ لڑکی تڑپ رہی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، پھول گئی، زہر چڑھ گیا، جسم اس کا کالا ہو گیا، خوبصورت رنگ کی تھی، زہر کی وجہ سے نیلی ہو گئی۔ وہ لڑکی جب پھولی پھٹنے کے قریب ہوئی، اس چھپکلی نے کاٹا تو لڑکی مر جاتی، لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر لڑکی کے جنازے پہ چھپکلی نہیں اتر رہی ہے، لڑکی کے تخت سے چھپکلی نہیں اتر رہی ہے۔ امام صاحب آ گئے، جس امام کی لوگ برائی کرتے ہیں وہی امام آ گیا، جس کے سینے میں قرآن ہے وہی امام آ گیا۔ اللہ اللہ، امام کی لوگ برائی کرتے ہیں، مگر امام جیسے ہی آیا
کہا کیا بات ہے؟ تو بتایا ایسے ایسے معاملہ ہے۔ امام سمجھ گئے کہ ان پہ اللہ کا عذاب ہے۔ کہیں سے ٹی وی کی آواز آنے لگی، کہیں سے گانوں کی آواز آنے لگی۔ جب آواز آئی تو چھپکلی غائب ہو جاتی ہیں، آواز ختم ہوئی تو پھر چھپکلی موجود ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا اس کے جنازے پہ ٹی وی چلا دو۔ اللہ اللہ، مسلمان کی بیٹی، وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا، مگر مسلمان کی بیٹی کے جنازے پہ آج ٹی وی چل رہی ہے، آج گانے ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بچیوں اور بچوں، ماں باپ کا کہنا کبھی مت ٹالنا۔